أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 22ویں پارے کا تیسرا رکوع سورہ احزاب کی آیت نمبر 49 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومنہ عورت سے نکاح کر لو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اور پھر انہیں طلاق دے دو رخصتی سے پہلے، تو فما لکم علیہن من عدت، تو ان عورتوں کے ذمے عدت نہیں ہے. اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو عدت نہیں ہے. لیکن رخصتی کہتے کسے ہیں؟ شریعت کسے رخصتی کہتی ہے؟ نکاح کے بعد میاں بیوی ایک کمرے میں اتنی دیر اکیلے رہیں جتنی دیر میں ہم بستری کی جا سکتی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ رخصتی ہو گئی. یعنی کمرہ ہو جس کا دروازہ بھی ہو، اس کو لاک بھی لگ سکتا ہو یا چٹکنی لگ سکتی ہو، یعنی مکمل پرائیویسی مل جائے، تو شریعت کہتی ہے کہ رخصتی ہو گئی. اس لیے یہ دیکھنا ہوگا اگر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور پھر طلاق ہو گئی تو اب عدت نہیں. لیکن اگر اتنی دیر تنہائی میں بیٹھے رہے تو پھر عدت ہوگی. فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا. اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں فائدہ پہنچاؤ اور اچھے طریقے سے رخصت کر دو. طلاق کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو. دوسرے پارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ طلاق جس صورت میں بھی ہو، رخصت کرتے وقت یعنی عدت مکمل ہونے کے بعد اسے اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے. اور اچھا طریقہ کیا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک سوٹ خرید کر اس عورت کو دیا جائے، اور سوٹ جو ہوگا وہ شوہر کی حیثیت کے مطابق ہوگا. اگر وہ غریب ہے تو اپنے حساب سے سوٹ خریدے گا، اگر یہ مالدار ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق سوٹ خریدے گا اور بیوی کو دے کر رخصت کر دے گا. اب کچھ مسائل ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک، آپ کی جو بیویاں ہیں جن کو آپ حق مہر دے چکے، یہ آپ کے لیے حلال ہے. اس وقت آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں جب یہ آیات اتری. 9 بیویاں آپ کی موجود تھیں، اور یہ اس لیے فرمایا کہ اس سے پہلے حکم آ چکا تھا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 2 یا 3 یا 4 بیویاں رکھ سکتے ہو بیک وقت
اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 کیوں ہیں؟ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کی اس وقت جو بیویاں موجود ہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے، یعنی آپ کو حکم نہیں ہے کہ 4 رکھیں، آپ کی 9 ہیں تو 9 کی 9 آپ کے لیے حلال۔ اور اسی طرح جو باندی ہوگی، چاہے وہ مال غنیمت میں آئے چاہے آپ خریدیں، وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اب جس بیوی کا حق مہر دے دیا وہ تو عام امتی کے لیے بھی حلال ہے، لیکن یہاں صرف اسی لیے علیحدہ سے ذکر کیا کہ امتی کے لیے 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا جائز نہیں، تو نبی کو زیادہ کی اجازت ہے۔ اور رہی باندی، تو امتی اگر اس کو مال غنیمت میں باندی ملے یا وہ خرید کے لائے تو اس کے لیے بھی حلال ہوتی ہے۔ تو پھر نبی کی تخصیص یا خصوصیت کیا ہوئی؟ وہ خصوصیت آگے ذکر آئے گا کہ وہ یہ ہے کہ جس طرح نبی کی بیویاں جو ہیں آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان کا نکاح کسی اور سے جائز نہیں، اسی طرح جو نبی کی باندیاں ہوں گی ان کا نکاح بھی کسی اور سے جائز نہیں، اس لیے باندیوں کا ذکر علیحدہ سے کیا۔ وبنات عمی کا، آپ کے چچا کی بیٹیاں، پھپھو کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، یہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ان میں ایک شرط ہے، وہ عام عورتوں کے لیے شرط نہیں، لیکن ان کے لیے شرط ہے، وہ ہے اللاتی ہاجرن معک، جو ہجرت کر کے آپ کے پاس آئے، مکہ میں رہتی ہے اور وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے یا آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتی ہے مکہ نہیں چھوڑوں گی، تو اللہ کہتے ہیں آپ کے لیے حلال نہیں، اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ پہلے وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تاکہ سب کو پتہ چلے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر اس نے ہجرت کی ہے، جب وہ ہجرت کر لے گی پھر آپ کے لیے اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، اگر وہ ہجرت نہ کرے تو پھر نکاح جائز نہیں۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، اسی طرح وہ عورت بھی آپ کے لیے حلال ہے جو مومنہ ہو اور اپنے آپ کو آپ کے لیے ہدیہ کر دے۔ ہدیہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یوں کہے کہ میں حق مہر نہیں لیتی، بس آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی نکاح کا ارادہ کریں تو آپ کے لیے جائز ہے، حلال ہے آپ کے لیے، آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ امتی کے لیے بغیر حق مہر کے نکاح جائز نہیں ہے، حق مہر واجب ہے، اس کو مقرر کرنا ضروری ہے۔ اگر نکاح کے وقت شوہر کہہ دے کہ میں نے حق مہر نہیں دینا، یا بیوی کہہ دیتی ہے کہ میں نے حق مہر لینا ہی نہیں، میں ایسے نکاح کرتی ہوں، تو نکاح ہو تو جائے گا لیکن حق مہر ہر حال میں واجب رہے گا۔ ہاں، واجب ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد اب بیوی کو اختیار ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو لے لے، اس کو اختیار ہے، لیکن حق مہر متعین کرنا یہ ضروری ہوگا۔ لیکن نبی کے لیے اللہ نے یہ چھوٹ دے دی کہ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے اگر کوئی عورت کہہ دیتی ہے کہ میں حق مہر نہیں لیتی تو بغیر حق مہر طے کیے آپ کا نکاح اس کے ساتھ جائز ہے۔ خالصۃ لک، کہ خالص آپ کے لیے ہے، یعنی یہ احکام آپ کے لیے ہیں، امتی کے لیے نہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے جو فرض کر دیا ہے ان لوگوں پر، یعنی امتیوں پر، ان کی بیویوں کے بارے میں، ان کی باندیوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا فرض کیا، لیکن آپ کو رعایت دے دی۔ آپ کو رعایت کیوں دی؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ، تاکہ آپ پر تنگی نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو بہت ساری رعایتیں دے دی تاکہ آپ کے لیے پریشانی نہ ہو، تنگی نہ ہو۔
وکان اللہ غفور الرحیم۔ کوئی بندہ کہے کہ نبی کو اتنی رعایت دے دی، ہمیں کیوں نہیں دی؟ بھائی اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کے لیے چاہے احکام کو معاف کر دے۔ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ پھر امتی اگر ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے، 2 بیویاں یا 3 بیویاں یا 4 بیویاں رکھتا ہے، تو اس کے لیے برابری ضروری ہے، برابری ضروری ہے۔ اور برابری صرف 2 چیزوں میں ہوتی ہے۔ لوگ خام کا ہوا بنا لیتے ہیں کہ جی بڑا مشکل ہے برابری۔ بھائی 2 چیزوں میں برابری ہے، خرچہ برابر دو اور وقت برابر دو، بس 2 چیزیں۔ پھر اس میں بھی اگر بیوی خود معاف کر دے، کوئی مالدار ہے عورت، اس کے پاس پیسہ ہے یا نوکری کرتی ہے، وہ کہتی مجھے خرچہ نہیں چاہیے، میں نے معاف کیا، تو یہ پابندی بھی ختم۔ یا کوئی ایسی عورت ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے صرف آپ کا نام چاہیے، آپ کا سہارا چاہیے، آپ بے شک میرے پاس نہ آئیں، جب آپ کو وقت ملے آپ آ جائیں، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ وہ اپنی باری معاف کر دیتی ہے تو یہ اس کا حق ہے، معاف کر سکتی ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن امتی کے لیے اگر بیوی معاف نہیں کر رہی تو پھر برابری ضروری ہے۔ نبی کے لیے برابری ضروری نہیں، نبی چاہے 9 بیویاں رکھے، 10 رکھے، نبی کے لیے برابری ضروری نہیں۔ اللہ فرمایا ترجی من تشاء منہن، ان بیویوں میں سے جس کو آپ چاہیں اپنے سے دور رکھیں، وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کو آپ چاہیں اپنے قریب کر لیں، یعنی جس کے گھر جانا چاہیں چلے جائیں اور جس کے گھر نہ جانا چاہیں نہ جائیں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، پہلے تو یہ بھی سن لیں کہ ایک تو آپ کو اجازت ہے کہ جس کو چاہیں دور رکھیں، جس کو چاہے قریب کریں، نبی کے لیے اجازت۔ پھر جس کو دور کیا اسے قریب کرنے کی اجازت ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی، جب آپ چاہیں اسے قریب بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کو اختیار ہے۔ لیکن یہ اللہ نے اتنی رعایت اپنے نبی کو کیوں دے دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے کہ ان تقر اعینہن، کہ ان بیویوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور وہ غمزدہ نہیں ہوں گی، اور آپ انہیں جو کچھ دیں گے اس پر وہ راضی ہو جائیں گی۔ اگر نبی کی بیویوں کو اختیار دیا جاتا اور یا انہیں کہا جاتا کہ تمہارے حقوق نبی کے ذمے لازمی ہیں، اب وہ کہہ سکتی تھی نا کہ آپ نبی ہیں اور میرا حق نہیں ادا کر رہے، میرے پاس نہیں آ رہے، مجھے وقت نہیں دے رہے، تو یہ بہت بڑا ایک نبی کی شان میں کمی تھی، اور ہو سکتا تھا کہ اس وجہ سے بیوی کے دل میں نبی کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت میل آ جاتی، ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ بات ہی ختم کر دی تاکہ نبی کی بیویوں کا ایمان بھی محفوظ رہے، کیونکہ چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو نبی کا، اگر اس کے دل میں نبی کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی میل آ گئی تو ایمان چلا گیا۔ اس لیے اللہ نے نبی کی بیویوں کا ایمان بچایا، تو نبی کو یہ بتا دیا کہ آپ پہ کوئی پابندی نہیں۔ اب جب بیویوں کو پتہ ہے کہ ہمارا حق نہیں، اب اگر نبی میرے پاس آ جاتے ہیں تو ان کا احسان ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ اختیار اس لیے دے دیا تاکہ جب آپ ان کے پاس جائیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور نہ جانے پر وہ غمزدہ نہ ہوں، اور جتنا وقت آپ ان کو دے دیں یا جتنا آپ ان کو خرچہ دے دیں اس پر وہ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اللہ علم والا بھی ہے اور حلم والا، تحمل والا بھی ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد آپ کے لیے کوئی اور عورت حلال نہیں۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ جو پچھلے سے پچھلے درس میں گزرا
کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں نے خرچے کا مطالبہ کیا تھا کہ خرچہ بڑھا دیں، آپ ناراض ہو گئے، 1 مہینہ آپ ناراض رہے، کسی بیوی کے پاس نہیں آئے، مسجد نبوی میں رہے۔ پھر اللہ نے آیات اتاری جن کو آیات تخییر کہا جاتا ہے، اختیار والی آیات۔ تو آپ نے بیویوں کو بلا کے کہا کہ تمہیں اختیار ہے، میرے ساتھ رہنا چاہو تو پھر آئندہ خرچے کا مطالبہ نہیں کرنا، اور اگر پیسہ چاہیے تو پھر میں پیسہ بھی دے دیتا ہوں اور تمہیں رخصت بھی کر دیتا ہوں، یعنی طلاق بھی دے دیتا ہوں۔ اس پر ساری بیویوں نے کہا تھا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں تو آپ چاہیے۔ اب انہوں نے قربانی دی نا کہ اپنا سارا حق چھوڑ دیا۔ اس پر پھر اللہ نے فرمایا کہ ان 9 بیویوں نے آپ کے ساتھ وفا کی، اب ان کے بعد کسی اور سے نکاح آپ کے لیے جائز نہیں، یہ مطلب۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ جو پیچھے صورتیں بیان کی گئیں کہ وہ عورت جس کو آپ حق مہر دے دیں، وہ عورت جو آپ کے رشتہ دار ہے اور ہجرت کر کے آئے، وہ عورت جو اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دے، وقف کر دے، تو ان صورتوں کے علاوہ کوئی اور عورت ہو تو اس کے ساتھ آپ کا نکاح جائز نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ ان 9 کے بعد جائز نہیں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ جو صورتیں بیان ہوئی ہیں ان صورتوں سے باہر جو عورتیں ہیں ان سے نکاح جائز نہیں ہے۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور تبدیل کر لینا کہ ان 9 میں سے کسی کو طلاق دے کر اس کی جگہ دوسری لے آئیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں ویسے اگر آپ طلاق دینا چاہتے ہیں الگ بات ہے، یا کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے ہیں الگ بات ہے، لیکن طلاق اس نیت سے دیں کہ اس کی جگہ میں نے اور نکاح کرنا ہے، یہ جائز نہیں آپ کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اگرچہ دوسری عورتیں بہت زیادہ خوبصورت ہوں، آپ کو پسند ہوں، تب بھی ان کو چھوڑ کر ان کی جگہ پر دوسری عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ لیکن جو باندھی ہے اس میں تو کوئی قید نہیں ہے نا، وہ تو آپ جتنی مرضی کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، خاص طور پر کھانا کھانے کے لیے کہ وہاں چلے جاؤ، کھانا پکا نہیں، انتظار میں نبی گھر میں بیٹھے رہو، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں جب نبی خود دعوت دیں کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو، پھر داخل ہو جاؤ۔ اور فَإِذَا طُعِمْتُمْ، اور جب کھانا کھا لو تو فَانْتَشِرُوا، تو وہاں سے پھر نکل آؤ، پھر وہاں بیٹھ کر گفتگو نہیں کرنی، یعنی بات چیت میں مصروف نہیں ہونا، کیونکہ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے اور نبی شرماتے ہیں، تمہیں کہتے نہیں، لیکن اللہ تو نہیں شرماتا نا، اسے اللہ صاف کہہ رہا ہے۔ اور یہ ہوا تھا حضرت زینب بنت جاش، جن کا واقعہ اس صورت میں چل رہا ہے، جو حضرت زید بن حارثہ کی پہلے بیوی تھی، انہیں طلاق دے دی، پھر اللہ نے ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نکاح کر دیا، آپ رخصت کر کے لے آئے، تو اب ولیمہ تھا، اب وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہیں، ظاہر ایک کمرہ ہوتا تھا ایک بیوی کے لیے، تو صحابہ آگے کھانا کھانے کے لیے، کھانا ابھی تیار نہیں تھا، صحابہ ہی پکا رہے تھے، لیکن حضرت زینب دیوار کی طرف منہ کر کے پردہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس میں بہت وقت گزر گیا، اس دوران نبی علیہ السلام 2 مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے کہ شاید مجھے دیکھ کر یہ بھی اٹھ کے باہر آ جائیں، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے اشارہ، تو وہ صحابہ بیٹھے رہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اس پر بڑی تکلیف تھی کہ میرے گھر میں اتنی دیر سے بیٹھے ہیں کہ میری بیوی کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، وہ بیچاری بھی سیدھی نہیں ہو سکتی، آرام نہیں کر سکتی۔ اس پہ پھر اللہ نے فرمایا کہ بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں نہیں جانا، جب کھانا تیار ہو جائے اور نبی بلائیں پھر جائیں، کھانے کے انتظار میں نہیں بیٹھنا کہ کھانا پکے گا اتنی دیر انتظار کرتے رہیں۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر کوئی چیز نبی کی بیویوں سے مانگنی ہو، مثلا نبی مسجد میں ہے، فرماتے ہیں میرے فلاں گھر سے جاؤ فلاں چیز لے آؤ،
تو جب تم نے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہے تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو پردے کے پیچھے سے چیز مانگنی ہے، یعنی نبی کی بیویوں سے تمہارا پردہ ہے، سامنے نہیں جا سکتے، اللہ فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس میں تمہارے دلوں کی بھی صفائی ہے، ان کے دلوں کی بھی صفائی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا میری ماں کی طرح ہے، نبی کی بیوی سے زیادہ کوئی ماں ہے بڑی؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ہم پڑھ چکے کہ نبی کی بیویاں امت کی ماں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں، روحانی ماں ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ پردے میں بات کرنی ہے، کوئی چیز لینی ہے تو پردے کے پیچھے سے لینی ہے، بے پردہ نہیں ہونا۔ اور آج لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں جی میری ماں کی طرح ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ طرح طرح جو ہے نا شریعت میں یہ نہیں چلتا، یہ ہمارے ہاں لوگوں نے بنا رکھے ہیں، یہ بیٹے کی طرح ہے، یہ باپ کی طرح ہے، یہ ماں کی طرح ہے۔ یہ طرح جو ہوتا ہے نا یہ ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے، شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت سیدھی سیدھی بات ہے، بیٹا ہے تو ٹھیک ہے پردہ نہیں، بیٹا نہیں تو پردہ ہوگا، بس۔ اب بندہ کہے جی بیٹے کی طرح ہے، طرح نہیں چلتی۔ اور اسی لیے یہ جو بیٹا گود لے لیتے ہیں یا بیٹی گود لے لیتے ہیں، اس میں ہمارے ہاں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، نقصانات ہوتے ہیں۔ وجہ، بیٹی لے لی کسی کی گود، اب جب وہ جوان ہوگی تو جو منہ بولا باپ ہے اس سے تو پردہ ہوگا نا اس کا، لیکن ہمارے ہاں کوئی نہیں کرتا پردہ۔ اور جی میری بیٹی ہے، میں نے پالی ہے، بے شک آپ نے پالی ہے، شریعت کہتی ہے کہ جب وہ جوان ہوگی آپ سے پردہ ہے۔ اسی طرح اگر بیٹا لے کے پال لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا، گود لے لیا، اب جب یہ بچہ جوان ہوگا تو یہ جو منہ بولی ماں ہے اس سے اس کا پردہ ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ او جی میرا بیٹا ہے، میں نے پالا ہے۔ او بے شک آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے، پالا آپ نے ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جب یہ بالغ ہو گیا اس سے پردہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ۔ یہ تکلیف ہے نا کہ نبی انتظار میں بیٹھے رہے اور آپ ان کے گھر میں بیٹھے رہو، نبی کو تکلیف پہنچے، لہذا ایسے نہ کرنا۔ پھر ایک تکلیف اور ہے، وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، نبی کے بعد یعنی دنیا سے جانے کے بعد ان کی کسی بیوی سے نکاح نہ کرنا، یہ بھی تو ایذا ہے نا، تکلیف ہے۔ اور یہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب بندہ زندہ ہوتا ہے۔ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی بیوی سے نکاح جائز ہوتا ہے نا، لیکن نبی کا انتقال ہے ایک جہاں سے دوسرے جہان میں، اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ نبی کی بیویوں سے نکاح اس لیے جائز نہیں کہ نبی زندہ ہے۔ اور ایک وجہ اور، مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت مصطفیٰ میں لکھا کہ اللہ نے یہ جو منع کر دیا نا کہ نبی کے بعد ان کی بیوی سے نکاح نہ کرنا، اس سے امتی کے ایمان کو بچایا ہے، امتی کے ایمان کو بچایا۔ وہ کیسے؟ یہ انسانی فطرت ہے کہ عورت پہلے شوہر کو نہیں بھولتی، وہ جیسا بھی ہو، پہلا شوہر پہلا ہی ہوتا ہے۔ اب پہلے شوہر نبی علیہ السلام ہیں ان کے، اب اگر کسی امتی سے نکاح ہو جائے اور کسی دن باتوں باتوں میں وہ اپنے امتی شوہر کے سامنے نبی کا ذکر کر دے، ظاہرہ بیوی نہیں بھولتی نا۔ اور مرد کی فطرت یہ ہے کہ وہ عورت سے کسی دوسرے مرد کا تذکرہ برداشت نہیں کرتا، خاص طور پر پہلے شوہر کا۔ اب اگر نبی کی بیوی کا نکاح امتی سے ہوتا اور وہ بیوی نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتی اور اس امتی شوہر کے دل میں نبی کے بارے میں ذرا سی بھی میل آ جاتی کہ یہ کیوں ذکر کر رہی ہے پہلے شوہر کا، اب اس کے دل میں تھوڑی سی بھی گھبراہٹ یا انقباض، کدورت، گھٹن محسوس ہوتی تو امتی کا ایمان چلا جاتا، امتی کا ایمان چلا جاتا۔ اس لیے اللہ نے امتی کے ایمان کو بچانے کے لیے پابندی لگا دی کہ میرے نبی کی بیویوں سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما،
اور یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے کہ نبی کی بیوی سے تم میں سے کوئی نکاح کرے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اچھا، نبی کو تکلیف کیسے ہوگی؟ آپ کو جو پتہ چلے کہ آپ کی بیوی نے کسی اور سے نکاح کر لیا تو تکلیف نہیں ہوتی؟ بے شک طلاق دی ہو، بندے نے خود طلاق دی ہو، لیکن پھر بھی جب اس کے سامنے ذکر آتا ہے نا کہ جس کو تو نے طلاق دی اس نے فلاں سے نکاح کر لیا، تو اسے اذیت ہوتی ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کو تکلیف نہ دینا۔ اگر وہ دنیا سے نعوذ باللہ بالکل ختم ہو گئے، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ آپ کو پتہ چلتا ہے کون آیا، نہ آپ کو امتی کے اعمال کا پتہ چلتا ہے، تو پھر نبی کو تکلیف کیسے ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا أَن تَنكِحُوا، کہ نبی کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا، کیونکہ اس سے نبی کو تکلیف ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، وہاں جو سلام پیش کرتے ہیں اس سلام کو سنتے بھی ہیں۔ اور دو احادیث ہیں، ایک میں یہ ہے کہ ہر جمعرات کو، اور ایک میں ہے کہ ہر سوموار کو امتیوں کے اعمال نبی پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اب جب نبی کو پتہ چلے گا کہ میری بیوی سے فلاں نے نکاح کر لیا تو نبی کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ۔ پھر فرمایا ان تبدوا شیئا، اگر تم کسی بات کو ظاہر کر دو، یعنی دل میں ایک بات ہے اس کو ظاہر کر دو، اور یا اس کو دل میں چھپا کے رکھو، اللہ کے تو علم میں ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نبی کی بیویوں کو کہا گیا تھا پردہ کرنا ہے، صحابہ سے کہا گیا پردے میں چیز مانگنی ہے، تو کیا یہ سب سے پردہ ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے نہیں، یہ جو نبی کی بیویاں ہیں اگر یہ اپنے باپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ باپ سے پردہ نہیں، بیٹے سے پردہ نہیں، بھائی سے پردہ نہیں، بھتیجے سے پردہ نہیں، بھانجے سے پردہ نہیں، عورتوں سے پردہ نہیں، اور باندیوں سے پردہ نہیں۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان عورتوں کو کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جس سے رب نے پردے کا حکم دیا اس سے پردہ کرو، یہ ہے تقوی۔ اپنی مرضی سے میں پردہ کروں، اپنی مرضی سے نہ کروں، یہ تقوی نہیں۔ رب نے حکم دے دیا اس سے پردہ کرو تو پردہ کرو، یہ ہے تقوی۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی نگران ہے، نگہبان ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com